وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت پر پورا ہفتہ انشاءاللہ عزیز گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو موضوع ہے ہمارا صدیق اکبر کے حوالے سے، وہ ہے اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا تعلق، آپ کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کیونکہ حضور بھی تجارت کیا کرتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی ہمارے یہاں تشریف لاتے اور شام میں بھی ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو صبح و شام جس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہوں تو اندازہ لگائیے کہ ان کی دوستی کتنی گہری ہوگی، اور گہرے دوست ہی ایک دوسرے سے جا کے ملتے ہیں، اور نہ ملے بغیر انہیں چین نہیں آتا، ان سے ملاقات کیے بغیر انہیں سکون نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری دوستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اس اعتبار سے آپ اولیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ نے ایمان چھپایا نہیں، اظہار کیا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آتے تھے نا، ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کیا ہے۔ تو اس عالم میں ایمان چھپانا جان بچانا تھا، اور ایمان کا اظہار کرنا اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ ایمان کو ظاہر فرما دیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی پہلے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ پھر فاروق اعظم ہوئے، پھر عثمان غنی ہوئے، پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ پھر اسلام کے پہلے خطیب بھی ابو بکر صدیق ہی ہوئے۔ یہ بھی آپ کو ولیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تبلیغ دین کا جو سلسلہ ہوا جب آپ نے شروع کیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر بیت المال کو قائم کرنے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ جب آپ خلیفہ وقت بنے نا تو آپ جا رہے تھے تجارت کا سامان، اپنا کپڑا اٹھا کے بیچنے کے لیے، تو فاروق اعظم ملے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اپنا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ فرمایا کہ آپ اگر تجارت کریں گے تو یہ خلافت کے منصب کو کون سنبھالے گا؟ بولے کیا کروں؟ فرمایا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے۔ پھر آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ وظیفہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے خلیفہ وقت کی، تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک مزدور کے برابر جو ہے میری تنخواہ ہونی چاہیے، ایک مزدور کے برابر تنخواہ۔ یہ تھے ہمارے خلیفہ، یہ تھے ہمارے ہیرو، کہ ایک مزدور کے برابر ان کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کا گزارا اس میں نہ ہوا تو یہ نہیں کہا میں اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا، کہا نہیں پھر میں مزدور کی اجرت کو بڑھا دوں گا، مزدور کی مزدوری کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جنہوں نے اپنے گھر میں تعمیر کرنے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اور امیر حج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا حج کا، تو
تو سب سے پہلے امیر حج مقرر ہونے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق کی خصوصی دیکھو کہ آپ کے والد بھی مومن ایمان لائے، والدہ بھی ایمان لائی، آپ کی بیٹیاں بھی ایمان لائی، آپ کے بیٹے بھی ایمان لائے، آپ کے پوتے بھی ایمان لائے، آپ کی پوتیاں بھی ایمان لائی۔ یہ خصوصیت آپ کو ہی حاصل ہوئی، اور پھر آپ اپنے والد کی موجودگی میں ہی خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ اور پھر آخری بات، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کو جمع کرنے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہم کردار ہے۔ آپ غار میں پہلے داخل ہوئے، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دنیا سے لے گئے تو پھر مزار میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہی داخل ہوئے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے جلوہ گر ہوں گے، اٹھیں گے دوبارہ، تو پھر حضور کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر صدیق ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سے وہ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔